أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مبارك وشفاء من كل داء. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان نام ہے کس کس چیز پر ایمان لانا، کس کس چیز کو ماننا. آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، و ملائکتہ اس کے ملائکوں پر ایمان. ایمان یعنی کہ ان کو دل سے تسلیم کرنا ان کی ساری صفات کے ساتھ. وہ کتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ان پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان میں جو احکام ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہمیں ان پر چلنے سے کامیابی حاصل ہوگی. وہ کتبہ و رسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مابعوث ہوئے انہوں نے ہم تک شریعت پہنچائی. والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پھر سے ہمیں زندہ ہونا ہے. ان چیزوں پر ایمان حقیقتاً ایمان ہے. اور ایمان مجمل کیا کہتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے اسما پر بھی جو ہم اسماء الحسنى جیسے پڑھتے ہیں، السلام، المؤمن، یا رحمن الرحیم، تو ان پر ایمان لانا. باسماہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور صرف زبان سے میں نے اقرار نہیں کیا، میں نے دل سے بھی تسلیم کیا. تو یہ سارا کچھ ایمان میں آ جاتا ہے. تو جنہوں نے ایمان لایا ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. کیونکہ صبر اپنے آپ میں ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انسان کو بہت بلندیوں تک لے جاتی ہے. ہم نے صبر ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے. بہترین ریسپانس جو آپ، بہترین ریئیکشن جو آپ کسی بھی ایونٹ کو دے سکتے ہیں. برداشت کرنا وہ تو سب سے لیسٹ ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین ریسپانس اس کو صبر کہا جاتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد نماز سے مدد حاصل کرنا. لیکن کیا ہم اس نماز سے مدد حاصل کر پاتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تھے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ملنے، تو اس کو واقع معراج کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا عالم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی، اس کو ہم معراج کہتے ہیں. تو کہا گیا کہ مومن کے لیے نماز معراج ہے. کیا آپ کبھی اس معراج پر پہنچے نماز کے دوران؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا، ایک اور بار ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا. صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد، یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا ہے نماز میں ہاتھ آگے یا پیچھے کرنے کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے سامنے جنت کے میوے تھے. نماز اس لیول کی تھی کہ میرے سامنے جنت کے میوے تھے، میں نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کو توڑ دوں اور تمہارے پاس لاؤں، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تو پھر میں نے واپس ہاتھ کیا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تمہارے لیے وہ پھل توڑ دوں اور تمہیں دکھاؤں، پھر واپس کر دیا. تو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کس لیول پر تھی کہ جنت ان کے سامنے تھی، اور صرف دیدن ہی نہیں بلکہ فزیکلی بھی جنت ان کی، میٹا فزیکلی جنت ان کے سامنے تھی. تو نماز مومن کی معراج ہے، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ان کے وسیلے سے ان کی امت کو بھی عطا ہو سکتی ہے، عطا ہو چکی ہے. اب ہمیں صرف اس لیول کو اچیو کرنا ہے. اب ہمیں صرف اس لیول کو اچیو کرنا ہے. پانی زمین کے نیچے ہوتا ہے، ہمیں صرف کھدائی کرنی ہے وہاں تک جانے کے لیے. پانی وہاں پر آلریڈی موجود ہے. اب کوئی کہے پانی تو نہیں آ رہا، میں نے زمین میں کھدائی کی تھی، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے صحیح سے کھدائی نہیں کی ہوگی، تم ڈیپ وہاں پر اس پوائنٹ تک نہیں گئے ہوگے.
تو آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے، امر رب بھی آپ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی روح امر جس کو کہا جاتا ہے امر رب بھی وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ تو ہماری نماز وہاں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ہمیں بھی تھوڑا سا ڈیپ ڈی کرنا پڑے گا، اپنے اندر تھوڑا سا ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ وہ چیز اس اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو اسٹیٹ وہاں پر آلریڈی ہے، اس اسٹیٹ تک ہمیں صرف جانا ہے، اس منزل تک ہمیں جانا ہے، پھر وہ ہمیں چیز اچیو ہو جائیں گی۔ کہ احسان کیا ہے؟ احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں لا سکتے تو یہ تصور تو کم سے کم تمہارا ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے احسان اکبر اور احسان اصغر۔ احسان اکبر ہے کہ تم اس سٹیٹ میں عبادت کرو اللہ کی کہ گویا تم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن گویا ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ سٹیٹ اچیو نہ ہو پائے تو یہ سٹیٹ کم سے کم ضرور اچیو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان اصغر جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم احسان اصغر تک جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی نماز ہے کہ جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، یہی نماز ہے جس سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں، یہی وہ نماز ہے کہ جس سے بگڑی بنتی ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جس سے قوم زمین سے لے کر آسمان تک اونچے ہو گئے، اور یہی وہ نماز ہے کہ اسی میں دعا کرتے کرتے قریش پست ہو گئے، کافر پست ہو گئے جب مومنین نماز میں تھے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہی۔ پہلے 50 دی گئی تھی، پھر دھیرے کم کرتے 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 5 رہ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نماز تو 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ تو اب مجھے بتائیں، ایک ایک کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، آپ کو کون کون سی چیزیں نماز میں سمجھ آتی ہیں؟ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے کون کون سی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں۔ اگر ہم تصوف کی ہی بات کریں تو تصوف کا بھی سینٹرل آئیڈیا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوچ پر قابو کیجیے، آپ پریزنٹ مومنٹ میں جینے کی کوشش کیجیے، اسے پاسٹ کی ٹینشن بھی اور فیوچر کی ٹینشن بھی ہٹائیے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا مان لیجیے کہ کیسے ہم لمحہ حال میں جی سکتے ہیں، لمحہ حال میں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ پریکٹسز ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، اور 1 بائی 1 اس کو میمورائز ہم کریں گے، لیکن ایک ڈیپ لیول پر۔ آپ اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ ویزیبل چینجز ود ان 1 ویک اور 10 days۔ جب تک ہمیں پورا کورس کمپلیٹ کریں گے، 15 days بھی لگ سکتے ہیں، جب تک ہمیں پورا کورس کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے ویزیبل چینجز۔ نوٹس بناتے رہیے گا ساتھ ساتھ میں، نوٹس کے بغیر چارہ نہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نیت پڑھنا ضروری بھی نہیں زبان سے، کیونکہ آپ نماز کی نیت سے ہی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب اگر آپ نیت پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ وہی نیت ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ڈسکس کیا تھا کہ جب وہ غار سے باہر آئے اس وقت انہوں نے پہلے ستارے دیکھے، لیکن جب چاند نکلا ستارے غائب ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب صبح سورج نکلا تو کہا کہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غائب ہونے والی چیزوں کو رب نہیں مانتا، اور پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس رب کی طرف جس نے اس سب چیز کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں متوجہ ہوتا ہوں اس رب کی طرف، میں نگاہ کرتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جو ان کا اور میرا سب کا رب ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں ہمیں بھی وہ تصور لانا ہے کہ میں اپنے پاسٹ کا غلام نہیں، میں اپنی فیوچر کی سوچوں کا غلام نہیں،
میں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں اس چیز کا غلام نہیں، میں اپنی خوشی ان لوگوں کے کہنے پر منحصر نہیں کرتا، کیونکہ آج کل کے بت وہ ہیں، اس زمانے کے بت پتھر تھے، اور آج کے بت ہمارے ایگو ہے، ہمارا نفس ہے، آج کے بت یہ سوشل ٹرینڈس ہیں، آج کے بت یہ پیئر پریشرز ہیں، یہ سوسائٹی کے پریشرز ہیں، یہ چیزیں آج کا بت ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں اور کیا کہیں گے. یہ آج کے دور کا بت ہے کہ میں نے فلاں دن فلاں چیز فلاں کے ساتھ کی، اس کے ریئیکشن میں اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں آگے جا کر کیسے کوئی چیز سنبھالوں؟ تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر یہ ہمارے بت ہیں. پاسٹ میں جو ہوا ہے اور فیوچر میں جو ہوگا اس چیز کی ٹینشن یہ تھی، یہی تو آج ہمارے بت ہیں. تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور یہ پڑھیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اپنے دماغ کو یہ اگر اونچے الفاظ میں بھی آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ چیز یہ آپ کی بات سنے گا کہ سنو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے یہ سوچیں کم کر دو، ان کو منیمائز کر دو. ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگے ہیں، اس کے بعد پھر سے سوچنا سٹارٹ کر دینا. یہ آپ کو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنا ہے اونچی آواز میں. اس کے بعد ہم پھر ساری چیزیں سوچیں گے، پھر سے پاسٹ کے بارے میں بھی سوچیں گے، فیوچر کے بارے میں بھی. لیکن ابھی کا جو وقت ہے اس میں ہمیں اللہ کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے. یہ میری معراج ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے. یہ نیت جب ہو گئی، اس کے بعد انسان جب کرتا ہے اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر انسان کرتا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر، اکبر کبیر سے نکلا ہے. الکبیر بھی اللہ کا نام ہے کہ جس دنیا کی پریشانی میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس سے بہت بڑا ہے. تمہارے گھر میں جو پریشانی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے، اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے. جس شخص نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور اس کی ٹینشن تمہارے دماغ میں ابھی بھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ماورا ہے. اس ٹینشن کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. دور کرنا تو چھوٹی بات ہے، جس چیز کے پیچھے جو تمہیں نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے. اس دنیا کی آسائشوں سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. جو بھی چیز تمہارے ذہن میں آ رہی ہے، جو بھی بت تمہارے دماغ میں بن رہے ہیں، اللہ اکبر جیسے ہی انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے اکبر ہے، اعلیٰ ہے، تو اس اللہ کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، میں خالی ہوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں خالی ہوں، ہینڈس اپ. تو اللہ اکبر اور ہاتھ ہم باندھتے ہیں. اللہ اکبر، یا اللہ میں خالی ہوں، اور ہاتھ باندھ لیے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. اس کے بعد پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں ثنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس میں جو لفظ سبحان ہے، لفظ سبحان جو اس میں ہے، یہ سبحان کیا ہے؟ سبحانک اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بحمدک اور اس کی تعریف کی گئی ہے. سبحان پر ہم دھیان دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے. ذرا میسیج میں لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے. اوکے، تو قریباً یہ کنسیپٹ سارے سیم ہیں. پاک کا مطلب ہی ہوتا ہے جو سوچ میں نہ آ سکے. جتنا بھی ہم سوچے اس سوچ سے ماورا، جتنا بھی ہم احاطہ کر سکتے اس سے ماورا. تو اللہ تعالیٰ پاک کس چیز سے ہے؟ سب سے پہلے ہیومن نیچر سے. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر سے پاک نہیں جانیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں آ سکتا. وہ تو ویسے بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا جاننے کا حق ہے اتنا نہیں جان پائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر سے پاک نہیں سمجھیں گے. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر سے پاک سمجھنا. جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ اسی ہیومن نیچر کی بنا پر. ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی انسان بہت بڑا ہو تو وہ چاہتا ہے میری اولاد ہو تاکہ میرے بعد میری وراثت وہ سنبھال سکے. وہ چاہتا ہے کہ میرے کام میں ہاتھ بٹا سکے. انسان کے پاس جب بہت سرمایہ بہت زیادہ ہو تو وہ اولاد کی خواہش کرتا ہے میرے بعد یہ نظام چلا سکے، میرا ہاتھ بٹا سکے اور میری نسل میرا نام آگے لے جا سکے. تدبر القرآن سورہ فرقان، اس میں بھی یہی چیز لکھی گئی ہے
کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں تسلیم کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر میں لمیٹڈ کر دیا. انہوں نے کہا جیسے ہم انسان ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی ہوگا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کائنات، سلطنت، ہر کسی چیز کے مالک اللہ ہے. تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ جن پر موت بھی آ سکتی ہے. تو انہوں نے چاہا کہ میرا بیٹا ہو. انہوں نے چاہا کہ میری بہت بڑی سلطنت ہے، کائنات ہے، اس میں ہاتھ بٹایا جائے. انہوں نے چاہا کہ میرے بعد میرا نام آگے لے جایا جائے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم گردانا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. جتنے بھی چیزیں وجود میں آ گئی، بت پرستی کیسے وجود میں آئی، پھر مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی بڑے عہدیدار کے پاس جائیں، اگر ہم جج کے پاس جائیں، تو وہاں پر ہم جج سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. ہمیں ایک وکیل چاہیے، وکیل ہماری بات آگے پہنچا سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہی ہیومن نیچر ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے کیا کہا، زیادہ تر کشمیر، انڈیا، پاکستان میں یہ چیز زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اسی لیے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں. ان کے مزار پر جانے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں. وہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں. یہ پیر فقیر آستان ہماری بات اللہ تک لے جاتے ہیں. ہم آستانوں پر جاتے ہیں، ہم کسی بھی مزار پر جاتے ہیں، تاکہ جیسے ایک ڈی سی کے پاس، جج کے پاس ہم ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ہمارے وکیل ہیں. ہیومن نیچر کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہیومنلی نیچر میں ڈیفائن کر دیا، تو یہ ساری مصیبتیں وہیں سے جنم لے گئی. بت پرستی بھی، عیسائیت بھی، اور ساری چیز وہیں سے وجود میں آ گئی. یہودیوں نے کیوں کہا کہ ہماری نسل میں سے ہی آ سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی طرح جان لیا کہ اگر ایک نسل سے کنٹینیوسلی کوئی اچھی چیز چل رہی ہے تو بہت چانسز ہیں کہ اسی نسل سے آخری نبی بھی آ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیچر سے ہی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں جیسے چاہوں میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کر دوں. جب ہم اپنے گناہوں کے بوجھ تلے، اپنا گناہوں کا بوجھ لیا اپنے کاندھوں پر، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنا. لیکن ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بھی یا نہیں. کیونکہ اگر کسی نے ہمارا کچھ بگاڑا ہوگا اور وہ ہم سے معافی مانگے گا، بہت کم چانسز ہیں کہ ہم اس کو دل سے بھی معاف کریں اور اس کو گفٹ سے بھی نوازیں. ہم ایسا ہی تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتے ہوں گے. جیسے میں معافی دینے میں کبھی کبھی ہچکچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ہچکچاتے ہوں گے، نعوذ باللہ. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیومن نیچر میں اگر میں کسی کو کھلاتا پلاتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے شیشے توڑتا ہے مکانوں کے، میں اس کو کوئی کام بولتا ہوں، وہ میری بکریاں چراتا ہے، میری گاڑی لے جاتا ہے، اس کو توڑتا ہے، ہر کوئی وہ کام جو وہ کر سکتا ہے میرے خلاف وہ کرتا ہے، تو کتنے چانسز ہیں میں اس کو پھر بھی کھلاؤں پلاؤں اور اس کو اچھی سہولیات دستیاب رکھوں؟ بہت کم چانسز. لیکن اللہ تعالیٰ الرزاق اس کی بالکل اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جو کافر اور مسلمان بھی، اب دیکھیے عید پر کیا ہوتا تھا، کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، دیکھیے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور اچانک کسی کو موت نہیں ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر نہیں برسایا ہم پر، اچانک طوفان نہیں آ گئے، ہم سارے لوگ مر نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ جو الرزاق ہے وہ ہم سے بہت پاک ہے. جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہے اور انسان ہے. انسان سنتا ہے، اگر آپ سارے لوگ ایک ہی ساتھ بات کریں گے میں نہیں سن پاؤں گا. ایک اگر بات کرے گا لیکن اگر نیٹ ورک میں ایشو ہوگا میں پھر بھی نہیں سن پاؤں گا. اگر اب وہ بات کرے گا لیکن دھیرے بات کرے گا میں پھر بھی نہیں سن پاؤں گا. تو میں صرف ایک مخصوص بات سن سکتا ہوں. اگر فاطمہ، ملیحہ، عظمت، عائشہ چاروں ایک ساتھ بات کریں، چار پانچوں ایک ساتھ بات کریں، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا. اور اگر سن سکتا ہوں تو پھر سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سنتے ہیں. جو ہم پوری کائنات بات کرتی ہے، ایک ہی ساتھ بات کرتی ہے، وہ ہر ایک کی بات ایسے ہی سنتے ہیں کہ جیسے صرف وہی بول رہا ہے اور پوری کائنات باقی خاموش ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، سمجھتا بھی ہے، سمجھتا ہی نہیں، جواب بھی دیتا ہے. جیسے وہ میری بات سن رہے ہیں ایسے ہی پوری کائنات کی بات سن رہے ہیں اسی وقت، اور ایسے میری بات سن رہے ہیں جیسے پوری کائنات خاموش ہو، ایسے دوسری کی بات سن رہے ہیں جیسے پوری کائنات خاموش ہو. تو ان کے سننے اور ہمارے سننے میں فرق ہے. وہ پاک ہے ہمارے سننے سے، وہ پاک ہے ہمارے دیکھنے سے. میں نزدیک کی چیز زیادہ نزدیک نہیں دیکھ پا رہا، میں اپنی سیل کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں یونیورس کو نہیں دیکھ سکتا،
میں اس وال کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپے راز بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آنکھ کیوں اٹھی جب غیر محرم سامنے آ گئی, میری آنکھ کس نیت سے اٹھی, اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی جانتے ہیں. میں نے کس نیت سے کسی کو ٹچ کیا, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. میں نے کس نیت سے کسی کی بات سنی, اللہ تعالیٰ نیت بھی جانتے ہیں. اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ابن القیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھیری رات میں کالی چٹان کے نیچے کالی چیٹی کے چلنے کو بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں اس کی آواز. تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے ہر کسی اینگل سے پاک ہے. اس کو کہتے ہیں سبحان. آپ کی سوچ سے, ہیومن نیچر سے, انسانی جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. انسانی جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو جب ہم سبحانک اللہم کہیں تو یہ سارا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے. اگر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ارحم الراحمین ہے, جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے واپس. میں اس کے اللہ کے سامنے اب کھڑا ہونے لگا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اسی بات ہے و تبارک اسمک. اللہ کا نام برکت والا ہے. تبارک اسمک کا معنی یہ اللہ کا نام برکت والا ہے. اب یہ برکت کیا ہے؟ اللہ کے نام میں ظاہری برکت بھی ہے, ظاہری چیزوں کے لیے بھی اور باطنی چیزوں کے لیے بھی برکت ہے. اب اللہ کا نام ہے بسم اللہ. جیسے ہم کسی بھی کام کے شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب اس پہ آئیں گے انشاءاللہ بسم اللہ کیا ہے. اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ بسم اللہ کی تشریح کیا ہے. جب آپ اس کے روحانی راز جانیں گے کہ بسم اللہ کیا ہے, آپ کو تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم کتنا بڑا نام اللہ تعالیٰ کا, کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہم ایسے ضائع ہونے دے رہے تھے. تو اللہ کے نام میں تبارک اسمک, اللہ کا نام برکت والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اللہ کا نام برکت والا ہے. اب ظاہری برکت کیا ہے؟ فار ایگزامپل کھانا آپ کھا رہے ہیں, آپ نے بسم اللہ کر کے کھانا پکانا سٹارٹ کیا, بسم اللہ کر کے آپ نے کھانا تقسیم کر دیا, بسم اللہ کر کے آپ نے کھایا. اس بسم اللہ سے اس میں برکت پیدا ہوگی. اگر کھانا کم بھی ہوگا, اس بسم اللہ کی برکت سے اس کم کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. حلال ہونا چاہیے. اس بسم اللہ کے کھانے سے جو آپ کھائیں گے اس سے آپ سیٹسفائی زیادہ ہو جائیں گے. تو اللہ کے نام میں یہ تو ظاہری برکت بھی ہو گئی, اور یہ پرون چیزیں ہیں, یہ صرف یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی. اور باطنی چیزوں کی برکت کیا ہے؟ ہم دل میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں, جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ, اللہ کے نام میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے کہ یہ دلوں سے زنگ بھی مٹا دیتا ہے. یہ دلوں سے زنگ بھی مٹا دیتا ہے. یہ باطنی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی. ظاہری برکت ظاہری چیزوں میں نظر آتی ہے, اور باطنی برکت کہ اللہ کا نام جب ہم لیتے ہیں ہمارے دلوں سے زنگ بھی نکل جاتا ہے, غفلت بھی دور ہو جاتی ہے, شہوت بھی دور ہو جاتی ہے, غصہ بھی دور ہو جاتا ہے, بشرطے کہ ہم اس کو اسی انداز میں کرتے جائیں, کسی بھی ذکر کو, اللہ کے ذکر کو. مفہوم حدیث کا کہ جب دجال آئے گا تو کھانے کی کمی ہو جائے گی, قحط سالی ہو جائے گی, تب مومن کا پیٹ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کا پیٹ بھریں گے, لٹرلی ان کا پیٹ فل ہوگا. تو برکت ہے ان چیزوں میں, ظاہری اور باطنی بھی. ہمارے دلوں سے میل کھینچ لیتی ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہاں پر شیطان نہیں ہوتا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھائیے کہ شیطان کیسے, یہ کہتے ہیں فی صدور الناس من الجنت والناس, کہ شیطان سینوں میں جا کر کھلبلی مچاتا ہے انسان کے, اور یہ ڈالتا ہے, شہوات ڈالتا ہے, شبہات ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے. تو یا اللہ کیسے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا, کشف میں دیکھا کہ شیطان ایک سور جیسی شکل کر کے, وہ سونڈ جیسے سور کی ہوتی ہے, وہی سونڈ ایک انسان کے سینے میں دساتا ہے اور اس کے دل میں کھلبلی مچاتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کے سینے میں, اس کے دل میں بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اور جیسے ہی وہ اسی خواب اسی کشف میں دیکھ رہا ہے, جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اللہ, وہ اللہ اتنا اثر پیدا کرتا ہے دل میں کہ
جیسے کرنٹ پلیٹڈ کوئی چیز رکھے تو اس میں اگر آدمی ہاتھ لے جائے تو ہاتھ پیچھے کر دے گا، یا گرم کوئی چیز رکھے تو انسان اگر ہاتھ لگائے ہاتھ پیچھے کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی تاب نہیں با سکتا. تو اللہ 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 جب انسان کرتا ہے اندر، وہ ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نور پیدا ہوتا ہے، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس ہمارے دل سے بھاگ جاتا ہے. جو سورہ ناس میں کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، ہمارے دل میں، من الجنۃ والناس، انسانوں میں اور جنوں میں سے. تو اللہ کا نام کی برکت ایسی ہے کہ وہ اس وسوسے دینے والے کو دل سے نکال دیتا ہے. تو یہ اللہ بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ثنا میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے اللہ، ہم نے کہا کس چیز سے؟ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور ان دو چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے اس ثنا میں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، کہ پاک ہے اللہ، برکت والا ہے اللہ تعالیٰ کا نام. ان دو چیزوں پر جو آپ آج نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز، اس میں آپ ان دو چیزوں پر فوکس کریں گے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جس کو کہتے ہیں. تعوذ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں اتنا شیطان سے نہیں لڑ پا رہا، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد شامل حل نہ ہو انسان کیا کر سکتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے، مجھے اپنی پناہ میں رکھیے. تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو، اور جو کوئی اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو ریئیکٹ بھی دیتے ہیں، اس کو مدد بھی بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جس کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں رکھے اس سے کون ستائے. تو شیطان نے کہا تھا کہ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اب تم نیچے چلے جاؤ. تو شیطان نے کہا تھا کہ اب قیامت، اب مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، قیامت تک مجھے اب مہلت دیجیے، میں آپ کو ثابت کر دوں گا یا اللہ کہ میں نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا تھا. میں آپ کو ثابت کروں گا، میں اس کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اس انسان کو. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ گمراہ ہوگا، پھر میں آپ کو کہوں گا یا اللہ کہ میں نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. ہاں تم گمراہ کر سکتے ہو آدم کو جو تمہاری راہ پر چلے گا، لیکن میرے مخلص بندوں کو تم گمراہ نہیں کر سکتے. تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ان کے راستوں پر بیٹھوں گا. آگے سے مطلب انسان کے آگے کیا ہے؟ آخرت. تو سب سے پہلے میں ان کو آخرت سے گمراہ کر دوں گا، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں آخرت کا تصور ہی نہیں ہوگا. یہ شیطان نے کہا میں ان کو اس راہ سے گمراہ کروں گا. اور ان کے پیچھے سے، ہمارے پیچھے موت ہے، موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ایک موقع آئے گا وہ ہمارے اوپر جھپٹ لے گی. تو میں ان کو موت سے غافل کر دوں گا. یہ 4 راستے ہیں، ان 4 راستوں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس راستے سے شیطان بھٹکا رہا ہے. آخرت ہمیں بھول گئی ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے. موت میرے پیچھے ہے تو میرے پیچھے سے بھی شیطان میرے اوپر حملہ آ رہا ہے کہ جب میں موت سے بھی غافل ہوں. میرے دائیں سے یعنی کہ اعمال صالح سے روکنا. شیطان نے کہا کہ میں ان کو اعمال صالح سے بھی روکوں گا. یہ 4 راستے جو ہیں پھر ان کی تشریح علماء کرام کرتے ہیں کہ ایسے شیطان 4 راستوں پر بیٹھتا ہے. دائیں سے یعنی کہ اعمال صالح سے روکنا، کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اب کیا اعمال کرنا، وہ ہمیں بخش دے گا. اس نے تو وہ کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بھی بخش دیا تھا جو کہ زانیہ تھی، تو مجھے بھی اللہ بخش دے گا، اتنا کیا مسئلہ ہے. تو یہ باتیں کہہ کر شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اعمال صالح سے. یا اگر ہم کرتے بھی ہیں بہت کم اعمال صالح کرتے ہیں. اور اس کے بعد شیطان کس طریقے سے آتا ہے؟ بائیں طریقے سے، لیفٹ سائڈ سے، یعنی کہ برے عمل اچھے دکھا کر. یہ اتنی خطرناک سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کو اچھا جان کر کرتے ہیں، اس کو برا جان کر نہیں کرتے. ایک سٹیج ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے گناہ ہے، کسی ٹائم پر وہ توبہ کرے گا، لیکن انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس کی دلیل دیتا ہے کہ مجھے مت کہو کہ یہ گناہ ہے، ڈونٹ جج می، اپنے کام سے کام رکھو. جب یہ سٹیج انسان پر پہنچتی ہے، اس کے دل پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے، بہت کم چانسز ہے کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ پر تکبر کیا، دلیل پیش کی، اور اپنے اس عمل کو اچھا دکھانے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے. تو اس نے شیطان کو دوست بنا لیا تھا بائیں طریقے سے، بائیں راستے سے، لیفٹ سائڈ سے.
تو ان 4 طریقوں سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے دوران، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے ان 4 طریقوں سے۔ تو آج کے لیے یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نیت کرتے ہیں نماز کی انی وجہت، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ یاد کرنا ہے، اور سارے بتوں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے آپ کو اونچی آواز میں مخاطب ہو کر کہنا ہے کہ پاسٹ کی ٹینشن، پاسٹ کی پریشانی، فیوچر کی ٹینشنز کو تھوڑا وقت سائڈ میں کر کے ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی، اس کے بعد پھر سے سوچیں گے۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے فی الحال آپ صرف 2 پہ فوکس کیجیے، سبحان اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کہ پاک ہے اللہ۔ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، و تبارک اسمک، اور اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا ہم نے پڑھنی۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، ان 4 راستوں سے، دائیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اگلی میٹنگ میں ہم بسم اللہ پر، تسمیہ پر بات کریں گے، لیکن وہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اور جب آپ وہ سنیں گے، جب آپ وہ سمجھیں گے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا کہ بسم اللہ میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، میں تب سے کیوں اس چیز سے غافل تھا۔